یہ خصوصی پروگرام عید الفطر اسپیشل ہے اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ عید کے معنی قبلہ کیا ہیں لغت اور اصطلاح میں، اس کو ذرا سا اس کا فرق جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ سب کی عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور اس عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً آج پوری دنیا میں تقریباً کم و بیش عید کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا عید کی خوشی منا رہی ہے۔ موضوع بحث اور گفتگو کا آج جو موضوع ہے وہ عید ہے۔ اگر ہم لفظ عید کو لغتاً دیکھیں تو اس کے معنی لغت میں پلٹنے کے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے وہ عود جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور عود العودہ جسے کہتے ہیں، یعنی پلٹنا، العود والعودہ۔ تو عید یعنی پلٹنا اور واپس آنا، رجوع کرنا، اس معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ لفظ بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور یہ لفظ بہت زیادہ مستعمل بھی ہے عند الجمیع، تو پلٹنے کے معنی میں یہ عید کے معنی ہے۔ اچھا، پلٹنا کیا چیز ہے؟ جب ہم روایات کی طرف نظر کرتے ہیں اور آیات کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو لفظ عید پروردگار عالم کی طرف سے اور تشریع الہیہ جو ہے اس میں یہ لفظ عید، دعاؤں میں بھی لفظ عید ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں، فکر کریں تو لعودت حالت الصفاء والنقاء والطہر الفطری الی روح الانسان، یعنی انسان کی روح کی طرف جو ہے وہ جو برکات الہی آتی ہیں، یا پاکیزگی، صفائی، طہارت فطری، روح انسان کا پاک ہونا، انسان کا پلٹنا، مکمل طور پر اپنی فطرت کی طرف پلٹنا، پاکیزگی کی طرف پلٹنا، اپنی ایکچول ہیومینٹی کی طرف واپس آنا، اور اس مورلٹی کے بیس کی طرف واپس آنا جس بیس پر بشر کو، انسان کو خلق کیا گیا، کیونکہ انسان کا بیس جو ہے وہ ہیومینٹی ہے، انسان کا بیس جو ہے سچائی ہے، انسان کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ صدق و صداقت اور سچائی پر اس انسان کو خلق کیا گیا۔ تو پلٹنے کے معنی میں کہ انسان کا پلٹ آنا ہیومینٹی کی طرف، مورلٹی کی طرف، انسانیت کی طرف، نیکیوں کی طرف، پاکیزگی کی طرف، طہارت کی طرف، خدا کی جانب پلٹ آنا اور پلٹ کر اپنے رب سے کنیکٹ ہونا، یہ عید کے معنی ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو خوشی منائی جاتی ہے یہی بنیادی وجہ ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے عید کے معنی پر جو ہے قبلہ عید کس طرح سے منانی چاہیے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جی، عید جو ہے دو چیزیں، عید ایک تو تشریعاً عید کس طرح سے، اور جو ثقافت اسلامی ہے وہ کیا ہے، اور ایک جو مراسم ہے وہ کیا ہے۔ مراسم میں تو بہت ساری چیزیں یا رسومات جس کو آپ کہہ لیں، بہت ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن وہ رسم و مراسم جو شریعت سے نہ ٹکرائے، دین سے نہ ٹکرائے، ہیومینٹی سے نہ ٹکرائے، مورلٹی سے نہ ٹکرائے، تو وہ مراسم کچھ حد تک جائز ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ رسم تشریع سے ٹکرا جائے، شریعت سے ٹکرا جائے، آیات الہی سے ٹکرا جائے، خلاف قرآن ہو، تو وہ رسم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو عید کس طرح سے منانا چاہیے اور عید کس طرح سے ہونا چاہیے؟ مولائے کائنات علی بن ابی طالب کا یہ بہت ہی عظیم ترین جملہ ہے، جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ کل
यौमिन ला युअसल्लाह फीहे फहुवा ईदुन। मौला फरमाते हैं देखें, हर वो दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अजीम जुमला, हर वो दिन जिस दिन आप अल्लाह की मासियत न करें, वो आपके लिए ईद है। ये हदीस पेश तो कर दी जाती है, लेकिन इसकी तहलील पर, इसकी तशरीह पर, इसकी तालीक़ पर और इसकी शरह पर गौर करने की जरूरत है कि हर वो दिन आपके लिए ईद है जिस दिन आप गुनाह सुभान न अल्लाह, करें। इसका मतलब अल्लाह ईद करे का जो अल्लाह। कॉन्सेप्ट है, एक शव्वाल को ईद मनाना, जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि आपने एक महीना गुनाह नहीं किया है, आपने एक महीना इबादत किया, एक महीना आपने अपनी स्पिरिट को पाक किया, अपने अपने नफ्स को पाकीज़ा किया, आपने अपनी ज़बान को, अपनी थॉट को, अपनी फ़िक्र को, अपने ज़हन को, अपने ख़यालात को पाक किया है और बेहतरीन आपने इबादत किया है और खुदा की बारगाह में आप आए हैं। तो चूँकि आपने मुसलसल 1 महीना नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल किया और आपने कोई गुनाह नहीं किया, मासियत नहीं किया, तो आपके लिए ईद है। ईद जो है इसलिए इस दिन को ईद करार दिया गया कि ये बंदा मुसलसल खुदा की बारगाह में 1 महीना था और इसने कोई मासियत नहीं की। अब जब मासियत नहीं की तो ईद है। यही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाना चाहते हैं कि जिस दिन भी आप गुनाह मत करो, उस दिन आपके लिए ईद है। क्यों ईद है? यानी ईद यानी अल्लाह खुशी है, बहजत है, सुरूर है आपके लिए। क्योंकि आप जब गुनाह करते हो तो आपकी रूह जो है वो हर्ट होती है। आपकी स्पिरिट हर्ट होती है, आपकी ह्यूमैनिटी डैमेज होती है, आपकी मोरालिटी खराब होती है। तो अगर ये चाहते हो कि ज़िंदगी का हर दिन आपके लिए ईद हो, ये तहलील कलाम और तालीक़ात। अगर आप ये चाहते हो कि हर दिन आपके लिए ईद हो, तो आप कोशिश ये करो कि हर दिन आप गुनाह मत करो। गुनाह न करना खुशी की बात है, गुनाह न करना पाकीज़गी की बात है, गुनाह न करना खुदा की जानिब पलटने की बात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि मौलाए कायनात के इस हदीस को, अब मैं एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ इस लफ्ज़ और इस हदीस की तालीक़ में और इसकी तालील को भी पेश कर दूँ। मौलाए कायनात ने जो लफ्ज़ कहा ना कि कुल्लु यौमिन ला युसल्लाह, हर वो दिन जिस दिन अल्लाह की मासियत ना हो, फी है, वो जिस ईद है। दिन यानी उस दिन जिस दिन में उसकी अल्लाह की मासियत ना की जाए, फहुवा ईदुन, तो वो हर बंदे के लिए ईद है जो मासियत ना करे। अब मैं एक लफ्ज़ और अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में कि वज़ालिका लिअन्नल यौम अल्लज़ी यब्तइद फ़ीहि अल इंसानु अन इर्तिकाबिज़ ज़ुनूब। अब ईद के जो मफ़हूम को पेश किया जाता है, वो मैं रिवायत के मतन को पेश करता हूँ। वज़ालिका लिअन्न, क्यों? इसलिए कि लिअन्न अल यौम अल्लज़ी यब्तइद फ़ीहि अल इंसान, इंसान दूर हो जाता है। ईद क्यों है? मौला की जो हदीस है उसकी मैं तशरीह और उसकी तालील पेश, ईद क्यों है बंदे के लिए? कहा चूँकि वो दिन जिस दिन बंदा इंसान गुनाह से दूर हो जाए। अन इर्तिकाबिज़ ज़ुनूब, ज़ुनूब गुनाह से दूर हो जाए, इर्तिकाब गुनाह न करे, फहुवा यौमु नस्र व तहारा, तो वो दिन उसके लिए मदद का दिन भी है, पाकीज़गी का भी दिन भी है। व यौमु औदतिल फ़ितरतिल इंसानिया इला सिरतिहा अल ऊला, और वो दिन फितरत इंसानी का पलटना, अपनी एक्चुअल फितरत की तरफ, असल फितरत की तरफ पलट जाना है। क्यों पलट जाना है? क्योंकि आपने गुनाह नहीं किया, आपकी फितरत में गुनाह नहीं है, आपके नेचर में, आपकी फितरत में, आपकी खिलकत में अल्लाह ने ये नहीं रखा कि आप गुनाह करो। आपका जो मिजाज बशरी है उसमें गुनाह नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब नफ्स अम्मारा की इत्तिबा बशर करता है तो गुनाह करता है। तो मौला ने जो हदीस फरमाया इसका आखिरी लफ्ज़ और गौर से समझ लीजिए कि हर वो दिन जिस दिन आप गुनाह न करें, आपके लिए ईद है। क्यों ईद है मौला? अब इसकी तालील और तशरीह ये है क्योंकि वो दिन जो है बंदा गुनाह से दूर होता है। जब गुनाह से दूर होता है तो वो यौम नस्र होता है बंदे के लिए। यानी उस दिन उसे मदद मिलती है, यौम तहारत है क्योंकि वो पाक है, अपने आप को उसने पाक रखा, गुनाह नहीं किया। व यौम औदते अल फितरत अल इंसानिया, और वो दिन होता है जब इंसान गुनाह नहीं करता तो उसकी फितरत पलटती है। किधर पलटती है? इला सीरतिहा अल ऊला, पहली जो उसकी सीरत है, जो पहला जो उसका तरीका और सलीका जो अंदाज है, क्या? कि गुनाह न करना, फितरत बशरी और हिकमत बशरी और मिजाज बशरी और इंसान का जो नेचर है वो ये कि इंसान गुनाह न करे।
تو عید کا جو کانسیپٹ ہے کہ گناہ نہ کرنا، تو اب ہمیں یہ پوری دنیا تک میسج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھیا عید کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ گناہ نہ کرو، اور آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا اور اس دن عید منائی ہے، اس بات کی عید منائی ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ تو اس کا ریزلٹ اور اس کا اچھا نتیجہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں آئندہ بھی آپ کو گناہ نہیں کرنا ہے. اچھا معاشرے میں یہ پریکٹیکل چیزیں کیوں نہیں ہو پاتی کہ لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، منابر سے مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ توجیہات پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی عید کا دن آتا ہے لوگ بالکل اس تقوی و پرہیزگاری کو چھوڑ کے اور دوبارہ جو پہلے کی زندگی ہوتی ہے اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے چونکہ معاشرے میں وہ روزہ ان کی روح میں نہیں اترا، وہ عبادت کی لذت، اور وہ جو عبادت رمضان المبارک میں جو عبادت کر رہے تھے، جو نمازیں پڑھ رہے تھے، جو روزے رکھ رہے تھے، وہ لذت عبادت اور وہ عبادت کی چاشنی اور وہ عبادت کا جو فائدہ تھا، ان کی روح تک وہ عبادت نہیں پہنچی. وہ جسم کا روزہ ہو رہا تھا. جب جسم کا روزہ ہوتا ہے تو پھر جو اندر اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی ایک دنیا ہے، اندر ہیومینٹی کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، موریلٹی کی ایک دنیا ہے، سخاوت کی ایک دنیا ہے، صبر کی ایک دنیا ہے. تو مکمل وجود بشر میں، جیسے مولا نے کہا کہ تم جرم صغیر نہیں ہو، تمہارے وجود میں اللہ نے یونیورس کو سمیٹ دیا ہے. تو پورا بے شک یونیورس وجود انسانی میں سمٹا ہوا ہے. جس دن سمجھا ہوا ہے. بشر روزہ روح کا بھی رکھے، فکر کا بھی رکھے، خیالات پہ بھی پیرے اس کے ہوں، اس کا بھی روزہ ہو، تو پھر وہ جا کے روزے کا اثر ہوتا ہے، اور جب اثر ہوتا ہے تو انسان چینج ہوتا ہے. لیکن اگر جسم کا صرف روزہ انسان رکھ رہا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، روک لیا، میٹیریل سے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن روح کو روکا، فکر کو روکا، زبان کو روکا، خیالات کو روکا، تھاٹ کو روکا، امیجنیشن کو روکا، اپنے نفس امارہ کو روکا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کیسا آپ نے روزہ رکھا ہے. یہ کون سا روزہ آپ کا تھا؟ صرف کھانے سے دور اپنے آپ کو کیا آپ نے، یا گناہوں سے اپنے آپ کو دور کیا؟ اگر گناہوں سے واہ اپنے آپ کو دور کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے تھے. تو مور امپورٹنٹ اور مور اسینشل یہ ہے کہ وہ عبادت آپ کی روح کے اندر اتر جائے، آپ کی اللہ اسپرچولیٹی کے اندر وہ عبادت کی لذت جو ہے نا، جو ذائقہ ہے، وہ آپ کے اندر اتر جائے. تب جا کے پھر آپ رمضان کے بعد چینج ہوں گے. ادروائز تو وہ تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں، اس میں اچھا کوئی اس فرق میں تھوڑی اس پڑے. میں اس میں رزق جو انسان استعمال کرتا ہے اس کے طیب و طاہر ہونے کا اس میں کتنا دخل ہے؟ کیونکہ بعض لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر جو کھا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، جو مصرف میں لا رہے ہیں اس وہ مخلوط ہے. کیا اس کی وجہ سے حلاوت ایمانی کو نہیں پہنچ سکتے؟ دیکھیے رزق جو ہے، مخلوط ہو یا مخلط ہو، رزق کا اثر جو ہے وہ جسم پر بھی ہوتا ہے اور فکر پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے. غور کیجئے گا، رزق کا اثر، اچھا رزق ہے تو اس کا اچھا اثر ہوگا، اور وہ رزق اگر حلال نہیں ہے تو اس کا اثر فکر پہ بھی ہوتا ہے، روح پر بھی ہوتا ہے. اور جب روح پر، اس کی اسپرچولیٹی پر اثر ہو جائے تو پھر اس کی اسپرچولیٹی کی جو دنیا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر وہ روح جو پرواز کرنے کی قوت ہوتی ہے اس کی، وہ روح جو پرواز کرتی ہے وہ پرواز نہیں کر پاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ بندہ مقام کمال تک، مقام بلندی تک نہیں پہنچ پاتا. تو رزق کا بہت بڑا دخل ہے. جب پاک رزق ہوتا ہے تو پھر پرواز بھی ہوتی ہے، اور رزق پاک نہ ہو تو پھر پرواز بھی نہیں کر سکتا انسان. دیکھیے انسان کا جو جسم سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک ہیکل ہے. یہ بہت زیادہ ہمارے جوانان غور کریں اور فکر کریں. آپ کے پاس جو یہ آپ کا جو ظاہری بدن ہے، یہ ایک ہیکل ہے، ایک یہ باڈی ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے اندر سے روح نکال دی جائے تو یہ بدن بیکار ہے، بدبو کرنے لگتا ہے. تو آپ جس میں ظاہری کو سب کچھ نہ سمجھیے، اندر جو آپ کی ایک دنیا ہے، آپ کے اندر جو آپ کے بواطن میں، آپ کے اندر جو ایک دنیا یونیورس ہے، اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہے. وہ دنیا زندہ ہوتی ہے جب آپ کی روح زندہ ہو، جب آپ کی روح پاکیزہ ہو، جب آپ کی اسپرٹ پاکیزہ ہو. یونیورس، آپ غور کریں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اسپرچوئل ورڈ از اٹ مین اسپرچوئل، یعنی روحانی دنیا آپ کی کیسی ہے.
جسمانی دنیا تو ٹھیک ہے، اوکے، اچھے لباس آپ نے پہن لیے، ہاتھ پاؤں سب منہ دھل لیے، صاف کر لیے، یہ تو ایک باڈی ہے، اس میں کوئی دم تھوڑی ہے، اس میں کوئی طاقت تھوڑی ہے، یہ تو روح کے بیس پر یہ جسم کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ اس جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک جسم 7 فٹ کا ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں بڑی طاقت آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اصل اس کی طاقت نہیں ہے، روح کی طاقت ہے وہ۔ روح نکل گئی ہے، 7 فٹ کا آدمی زمین پر گر گیا، کیوں گر گیا؟ اب یہ ہاتھ اتنا بڑا ہاتھ تھا، کام کیوں نہیں کر رہا؟ پیر اتنے بڑے بڑے تھے، کام کیوں نہیں؟ آنکھ کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ جسم کیوں نہیں کام کر رہا؟ تو یہ سارا جو نظام بدنی ہے، نظام جسمی ہے، سارا ہیکل آدمیت ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس پر ساری دنیا جو ہے وہ زور لگاتی ہے، اسے غذا کھلاتی ہے، اس پر فوکس کرتی ہے، اور کھانا اس کے وجود کو دیتی ہے کہ یہ ہیکل کو، یہ باڈی کو، یہ جسم کو یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، یہ دے دو۔ مگر روح کی غذا کیا ہے؟ مور امپورٹنٹ روح ہے، آپ کی اسپرٹ ہے۔ روح جب باڈی کے اندر آتی ہے تبھی تو یہ پورا جسم ورک کرتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے۔ تو روح اگر ڈسٹرب کر دیا آپ نے غلط غذاؤں کی وجہ سے، غلط کھانے کی وجہ سے، مال حرام کی وجہ سے، تو پھر وہ روح کا سسٹم جب بگڑ جائے گا تو سارا نظام باطنی اور داخلی اور اس کے ساتھ ساتھ نظام خارجی وہ سب خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انسان ایک اچھا درندہ کی دونوں شکل میں ہو جاتا ہے۔ اس درندے کو اگر آپ لے جائیں کہ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ظاہری طور پر تو وہ کر لے گا، لیکن وہ اس کی باڈی کا ہو سکتا ہے روزہ ہو سکتا ہے اس کے جسم کا روزہ ہو۔ یہ مور امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس طہارت کی دنیا کی طرف چلنا، اس پاکیزگی کی دنیا کی طرف چلنا ہے جدھر خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ العود کا مطلب پلٹنا، عید کا مطلب پلٹنا، اچھا یہاں پر العودہ کا معنی پلٹنا، پلٹو اپنے اصل اچھا مقصد یہاں کی پر طرف، پلٹو رحمت الہیہ کی طرف۔ جی اچھا یہاں پر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مین جو ہے وہ روح پہ فوکس کرنا چاہیے، مگر اگر روح اپنے کمال کو جب جائے گی جب جسم سالم ہوگا، اگر جسم بیمار ہو، لاغر ہو اور اتنا بیمار ہو جائے، ایسی بیماریاں لگ جائیں کہ وہ انسان بچ ہی نہ سکے، تو پھر روح کے کمال تک کیسے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں دونوں لازم و ملزوم نہیں ٹھہریں گے۔ جزاکم اللہ، بہترین سوال۔ دیکھیے روح کی جو غذا ہے، روح کو اتنی ہی غذا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے روح جو ہے وہ پرواز کرے۔ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے اور اسے غذا ملنی چاہیے۔ اگر روح کو غذا نہ دیا تو روح اگر ڈیمیج ہو گئی، یا آپ کی روح جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ جو پرواز اسے کرنا ہے، ایکٹیو ہونا، وہ ایکٹیو نہیں ہوئی، تو اس کا اثر جسم پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ جسم کا جہاں تک رہا معاملہ آپ کا، جو اس کو جو پروردگار عالم نے جو جسم آپ کا رکھا ہے، جو باڈی یہ ہیکل ہے، اسے غذا کی ضرورت ہے، ظاہری غذا کو۔ غذا میں پروردگار عالم نے کہا کہ کلو واشربو، کھاؤ کھاؤ، کس نے منع کیا کہ مت کھاؤ؟ لیکن کھانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لو کہ یہ غذا آپ کے ظاہری جسم کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، اور اس غذا کا اثر، باطنی اثر کیا ہوگا؟ جس میں ظاہری کے لیے تو آپ نے کھا لیا، لیکن اس غذا کا جو اثر ہے جو باطن میں آپ کی روح پر پڑنے والا، وہ اثر کیسا ہوگا؟ یہ مور وہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ اگر غذا آپ کی اچھی ہے تو جسم بھی اچھا رہے گا، روح بھی اچھی رہے گی۔ لیکن اگر غذا حرام ہے اور جسم کے لیے مناسب نہیں تھی یہ غذا، تو جو غذا جسم کے لیے مناسب نہیں تو روح کے لیے کیسے مناسب ہو؟ تو غذا کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں، یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں، یہ جو پانی میں پی رہا ہوں، یہ میرے جسم کے لیے تو اوکے ہے، لیکن اندر روح کے لیے بھی ٹھیک ہے، اوکے ہے، مناسب ہے۔ تو غذا ایسی آپ استعمال کریں کہ جو جسم کے لیے بھی ٹھیک ہو اور روح کے لیے بھی، اور غذا اتنی ہی جسم کو دیجیے جتنی ضرورت ہو۔ اگر ایکسٹرا آپ نے اسے غذا دے دیا تو جسم آپ کا بیکار ہو جائے گا، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ آج جو بیماریاں ہیں لوگوں کو، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بطن جو ہے ام الامراض ہے، پیٹ جو ہے مرکز بیماری ہے، یہاں سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ سر کے درد کی گولی کھاتا ہے، حالانکہ سر کا درد جو ہے وہ سر کی وجہ سے نہیں ہوتا، پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اطباء سے پوچھئے، اور جو صاحبان خبرہ ہیں ان سے پوچھئے، طبیب سے پوچھئے، ڈاکٹر سے پوچھئے کہ پیٹ کا تعلق سر سے ہے۔ کچھ سسٹم ایسا ہے کہ اگر پیٹ میں پرابلم ہوتی تو سر میں درد ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ سر کے درد کی گولی کھاتا ہے۔ اب وہ درد کی گولی اتنی زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو کبھی کبھی وہ آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں وہ دوائیاں۔ تو پھر کیا کریں؟ کہا پیٹ کا علاج کرو، پیٹ ٹھیک کرو، اپنا پیٹ ٹھیک کرو گے تو آپ کا سر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
آپ پیٹ آپ نے ٹھیک کر لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت ہی غذا اتنی زیادہ اس کے اندر آپ نہ ڈالیں پیٹ کے اندر کہ بس آپ اسے بھرتے چلے جائیں اور کنز البتین ہو جائیں اور پیٹ آپ کا باہر آ جائے اور ساری جو لحم کے ساتھ شہم بھی چربی اور یہ ساری چیزیں جو بطن میں آ جاتی ہیں، یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ پھر آپ ورزش نہیں کرتے، ریاضت نہیں کرتے، کثرت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، عرق جسمی یا پسینہ نہیں نکلتا آپ کا، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بیمار کر دیا ہے، آپ نے خود بیمار کیا۔ ایک تو کثرت غذا کی وجہ سے جو مل گیا آپ نے اسے کھا لیا، کچرا باکس تھوڑی ہے پیٹ کی جو دل چاہے اس میں آپ ڈال دیجئے، نو، آپ یہ چیک کرو کہ آپ کے وجود ظاہری میں جو غذا جاری ہے، بڑھیا غذا ڈالیے، اچھی غذا کھائیے، مختصر کھائیے، صحیح. اچھا کھائیے جو فٹ ہو آپ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پیٹ کو مین سسٹم اس کا ٹھیک رکھیے۔ اس لیے روایت بہت زیادہ ہے، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیے، بھوکے رہیے تو دسترخوان سے اٹھ جائیے۔ واٹ ڈز اٹ مین بھوکے رہیے دسترخوان سے اٹھ جائیے؟ مطلب پیٹ بھر مت کھائیے، پیٹ بھر اگر آپ نے کھا لیا تو سستی پیدا ہوگی بھائی صاحب، آپ کو پرابلم پیدا ہوگی، لیزی ہو جائیں گے آپ، کام نہیں کر پائیں گے آپ۔ اور اسی طریقے سے جب تک بھوک نہ لگے آپ کھانا نہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اندر آلریڈی کھانا موجود ہے پھر اس کے اوپر آپ نے ڈال دیا تو ابھی تو مکمل ہضم بھی نہیں ہوا تھا، دوسری غذا اندر پہنچ گئی تو پورا سسٹم پیٹ کا بگڑتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو پھر بیماریاں پیٹ سے ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریے کہ غذا کا استعمال مختصر کیجیے، مگر جو ضروری اور مفید غذا اسے کھائیے۔ اور اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ نے خلق کیا، الائچی ہے، آپ الائچی کا استعمال کریں، آپ کے سر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جس کے لیے اکثر میں جملہ کہتا ہوں، الائچی سلواتی، اس پر سلوات پڑھیے اور کھائیے، صبح کھا لیجیے 4 الائچی، شام میں کھا لیجیے 3 4 الائچی، کبھی بھی آپ کو برین سر میں درد ہی نہیں ہوگا، کوئی درد آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ سارا سسٹم جو ہے آپ کے پیٹ کا ٹھیک ہو جائے گا، سر میں آپ کے درد نہیں ہوگا۔ تو نظام شریعت جو ہے اس کے مطابق چلنا ہے آپ کو، نظام بدن جو ہے اس کو اس کے مطابق رہنے دیجیے، نظام جو روح ہے روح کو اس کے مطابق رہنے دیجیے۔ تو جو جس کا جیسا نظام ہے اس کے حساب سے اس کو چلنا ہے، تو پھر سکون اور قرار اور اطمینان اور پیس آپ کو محسوس ہوگا۔ جی سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے۔ صلاۃ العید قبلہ، جو عید کے اجتماعات ہیں، اس کی کیا فضیلت دیکھتے ہیں آپ؟ اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اس کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ جب عید جو ہے وہ ایک ایسی خوشی عید کے دن ملتی ہے کہ بندہ جو ہے اس دن اس نے گناہ نہیں کیا، 1 مہینے تک خدا کی بارگاہ میں رہا اور اپنی اسپرٹ کو پاک کرتا رہا۔ اب جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو لوگوں سے ملنا جلنا، مصافحہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے، اور ایک دوسرے کی خیریت کو پوچھنا۔ دیکھیے، بشر کو اللہ نے درندہ نہیں خلق کیا کہ وہ جنگل میں جا کے اکیلے زندگی گزارے، نو، آپ کو ملنا جلنا ہے، معاشرے کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ میں اکثر ہی جملہ کہتا ہوں کہ 2 چیزیں اگر آپ نے انجام دی تو آپ سکسیسفل ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ ایک چیز آپ کو عبادت الخالق، اللہ کی عبادت کیجیے، جو واجب عبادت ہے، اس کے علاوہ مستحب بھی کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ وہ خدمت المخلوق، اور بندوں کی خدمت کیجیے۔ آپ 2 کام آپ نے کر لیا حیانت تو آپ کو کوئی بھی حیانت شخص الناس اسٹاپ نہیں کر سکتا ہے، جنت میں جائیں گے۔ حیانت عبادت الناس الخالق و افضل خدمت العبادات. المخلوق۔ تو اگر حیانت مخلوق کی الناس آپ نے افضل خدمت العبادات. نہیں کی، آپ جو ہے نا وہ سیلفش رہے، بس اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنی لائف، تو مشکل ہے۔ تو عید میں جو ایک پیغام اجتماعی دیا جاتا ہے وہ محبت کا دیا جاتا ہے، ہیومینٹی کا دیا جاتا ہے، مورلٹی کا دیا جاتا ہے، اخوت کا پیغام دیا جاتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور ایک جب کراؤڈ ہوتا ہے تو اس کراؤڈ میں ایک سیاسی بھی پیغام جاتا ہے، عالمی پیغام بھی جاتا ہے، اور ایک بیدار کرنے کے لیے بھی امت کو پیغام جاتا ہے عید کی نماز میں، کہ جب اتنا بڑا کراؤڈ سن رہا ہوتا ہے تو جو متکلم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس میں باقاعدہ امت کو بیدار کرتا ہے کہ آپ جاگتے رہیے، آپ کا کوئی استعمال نہ کر لے، آپ پر ظلم نہ ہو جائے۔ تمام امور پر، سیاسی امور پر، اخلاقی امور پر، دینی امور پر گفتگو کی جاتی ہے، تو اس کا ایک مقامی اور عالمی پیغام جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے نماز عید کے پیغامات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ تشکر ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور وہ فقرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار تو نے مسلمین کے لیے عید قرار دیا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے
کہ عید تمام مسلمین کی، تمام مسلمانوں کو مل جل کر عید منانی چاہیے. اس میں کوئی تفرقہ مذہبی مسلکی دھرمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس مسلک کا یہ اس مسلک کا اس نو. اس میں لفظ جو استعمال ہوا جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار جو ہے ہمیں خیر میں داخل کر، خیر سے نکال. یہ دعا جو قنوت کی آپ پڑھتے ہیں تو خیر کی بات کی جاتی ہے. تو زندگی کا محور بھی خیر ہو، آپ کی زبان پہ بھی خیر ہو، آپ کی گفتگو میں بھی خیر ہو، آپ کی حیات میں بھی خیر ہو. یعنی آپ جب سبحان اللہ. گفتگو کریں تو بہتر گفتگو کریں، خیر و شر نہ ہو آپ کی زبان پر، زندگی میں آپ کے شر نہ ہو. You should not hurt anyone. You should not insult anyone. You should not do the backbiting for anyone. آپ بالکل خیر کی اگر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ خیر پر رہیے اور خیر کا پیغام پہنچائیے، ہیومینٹی پہ رہیے، ہیومینٹی کا پیغام آپ پہنچائیے. جی سبحان اللہ قبلہ. اچھا، اس میں جو عید کے سماجی فوائد کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عید کے سماجی فوائد بھی ہیں. سماج کے اندر جب نماز عید کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو بہت بڑا ایک اجتماع ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو عام طور سے ملاقات ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے، ملاقات کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں. پھر دکھ درد بھی شیئر ہو جاتا ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے. عید کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اچھا لباس پہنا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پڑوسی کے بچوں کے لباس کیسے ہیں. آپ نے اگر اپنے غذا اپنے یہاں بہترین بنوائی ہے تو آپ کو اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے. یہ سیلفش تھوڑی ہے کہ بس آپ جو دل چاہے جیسی چاہے زندگی گزاریے، کسی کی فکر نہ کیجیے. نو، اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کا خیال کرو. اسلام یہ کہتا ہے نیبر کا خیال کرو. اسلام یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ نیبر کا مذہب پوچھو. I didn't read any روایت اور حدیث. ہمیں کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نیبر اور پڑوسی کا مذہب پوچھو. کبھی اسلام نے حکم دیتا ہے. یہ ضرور حکم دیتا ہے کہ نیبر کی مدد کرو، نیبر کا خیال رکھو. نیبر کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، نان مسلم ہو تو کیا نان مسلم نیبر کی بھی مدد ضروری ہے؟ جی ہاں، نان مسلم نیبر ہو اس کی بھی مدد ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو بھی آپ ہرٹ نہیں کرتے. دیکھیے، اسلام جو بیس کرتا ہے نا، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہیومینٹی پر ہے. مذہب، مسلک، دین، دھرم، یہ شریعت، یہ بات کی چیزیں ہیں. شریعت اسی ہیومینٹی کی تطبیق کا نام ہے. آپ غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو ہیومینٹی ہے، جو بیس ہے، جو مورالٹی آپ کا جو بیس ہے، اسی ہیومینٹی کی تطبیق کا نام شریعت ہے. شریعت آ کے اسی انسانیت پر مہر لگاتی ہے. جو انسانیت کی خلقت ہوئی، جو بشر کو خلق کیا پروردگار نے، وہ ہیومینٹی اس کا بیس رکھا ہے. اب اسی بیس پر شریعت مہر آ کے لگاتی ہے. شریعت ہیومینٹی سے نہیں ہٹتی ہے. جو شریعت، جو دین ہیومینٹی سے ہٹ جائے، مورالٹی سے ہٹ جائے، وہ دین نہیں ہے. وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو ہیومینٹی کے بیس پر چلے. تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، دین اسلام یہ پیغام دیتا ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا، نیبر کا خیال کرو. اور نیبر کے تمام بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے اس کے رائٹس ہیں، مگر یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کا مذہب پوچھو، اس کا ریلیجن پوچھو. یہ دیکھو وہ انسان ہے، بس دیٹس اٹ. ہمارے ہاں تو جانوروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے رائٹس ہیں، حیوانات کے باقاعدہ رائٹس ہیں. تو ہیومن رائٹس کی جو بات ہے وہ اصل پیغام تو دین کا ہے، دین محمدی کا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تطبیق یا تنفیذ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں لوگ، ایک الگ بات ہے. اور کہیں کہیں ہیومینٹی کی تطبیق لوگ کر رہے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. لہٰذا الحمدللہ دین اسلام جو ہے ایک بہترین مذہب ہے جو بہت عظیم پیغام دیتا ہے. تو اس نماز جماعت کا اور عید کا بہت بڑا معاشرتی اثر ہے، اجتماعی اثر ہے، تعاونی اثر ہے، اور اس سے آپس میں بھائی چارگی کا پیغام جاتا ہے، اور استبداد اور بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں اور جو طغات و بغات ہیں وہ سب لرز جاتے ہیں جماہیر کو دیکھ کر. جب ایک کراؤڈ نکلتا ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرتا ہے تو سارے طغات ہلتے ہیں. تو اس کا بھی ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے. اب اس پیغام میں بہت سارے پیغامات ہیں. آپ نے دیکھا کہ کسی انسان کا لباس بہتر نہیں تھا، فرض کیجئے پھٹا یا غیر مناسب، اب آپ اس کو اکیلے میں لے جائیے، چپکے سے اس کی مدد کر دیجئے کہ بھیا آپ نے عید کے دن اچھے لباس نہیں، یہ میری طرف سے لیجئے، آپ اچھے کپڑے خرید لیجئے گا. یہ کسی آپ نے یتیم کو دیکھ لیا، آپ نے عید کے دن نماز کی بھیڑ میں آپ نے اس یتیم بچے کو پکڑا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا،
چپکے سے آپ نے اس کی مدد کر دی. کسی ضرورت مند کو آپ نے دیکھا، وہ آپ کے دروازے پر نہیں آیا اپنی عزت اور اپنی ڈگنیٹی کی وجہ سے، لیکن جب اس نماز کی بھیڑ میں آپ نے غریب بچے کو دیکھا اور آپ نے اس کی مدد کر دی. یہ پیغام عید ہے، یہ پیغام خدمت خلق ہے. آپ نے ضرورت مند کو دیکھا، اس کی مدد کر دی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود اکیلے خوش رہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے دوسروں کو خوش رکھو پھر تم خوش ہو. پہلے دوسروں کا خیال رکھو پھر اپنا خیال رکھو. دوسروں کو پلاؤ پانی پھر اب خود پیو. دوسروں کو کھلاؤ پھر تم کھاؤ. تو اسلام اس چیز کا پیغام دیتا ہے، اور اس سے بڑی انسانیت کہیں نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے. جی سبحان اللہ قبلہ. بہت خوبصورت عید کے اجتماعات، عید کے اوپر ایک دوسرے سے ملتے ہیں لوگ لاکھوں کی تعداد میں، اس کے کیا اجتماعی فوائد ہوتے ہیں، کیا سیاسی فوائد ہوتے ہیں، کیا تمام چیزیں اس کے اوپر گفتگو ہے. عید کے دن بعد نماز کے ایک بہت ٹائم ہوتا ہے، اس میں کیا ایکٹیویٹی ہو کہ زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچا بھی جائے، سماجی فوائد بھی حاصل کیے جائیں. کیا دیکھتے ہیں اس میں آپ، کس طرح سے دن گزاریں؟ دیکھیے، عید کے دن قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس آیت کو پڑھا بھی جاتا ہے عید کے دن، اس سورے کو پڑھا بھی جاتا ہے. تو عید کے دن سب سے اہم جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ الفطرہ نکالتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسے فقراء تک پہنچا دیا جائے، تو اب آپ عید کے دن، یہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے کہ اس دن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے خدا کی مدد حاصل کر لی، آپ نے نصر حاصل کر لیا، آپ نے نجات حاصل کر لیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک آپ تزکیہ نفس نہ کریں. تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری، یعنی عید کے دن جو سب سے اہم اور بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ تزکیہ نفس کی ہے. اگر تزکیہ نفس آپ نے کیا ہے تو یقیناً اس دن آپ کامیاب نظر آئیں گے اور آپ کے لیے مفید ہے. اب عید کے دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو میں نے روایات دیکھی وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین کو دیکھیے کسی بھی لمحہ آپ کو نہیں چھوڑنا. عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی غم ہو، مولا حسین کو آپ کو نہیں بھولنا. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں آپ جو ہے نا زیارت الحسین پڑھیے، شعبان میں زیارت حسین پڑھیے، یوم عرفہ میں جو ہے زیارت حسین مستحب ہے، اول رجب اور نصف رجب میں زیارت امام حسین، روز عاشوراء، لیلۃ العید میں، وفی یوم العید، لیلۃ العید میں. کیا مطلب؟ یعنی پیغام یہ ہے کہ آپ جب زیارت پڑھیں گے یعنی مولا حسین کو آپ یاد کر رہے ہیں. مولا حسین کو یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ جو دین آپ کے پاس ہے، یہ جو شریعت آپ کے پاس ہے، جو انسانیت آپ کے پاس ہے، جو آپ ایک انسان ہے ورنہ درندے ہوتے، امام حسین کا صدقہ ہے. تو شب عید بھی آپ کو زیارت امام حسین پڑھنا ہے، اور یوم عید بھی آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا. بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، جن لوگوں نے زیارت امام حسین روز کے عید کے دن آج نہیں پڑھا، وہ زیارت امام حسین ضرور پڑھ لیں، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں. تو آج کے دن جو پہلا عمل آپ کا ہے وہ مولا حسین کی زیارت کا ہے. آپ مولا حسین کی زیارت کیجئے اور ان کی زیارت پڑھیے اور مولا حسین علیہ السلام کو یاد کیجئے. اس کے بعد دوسرا عمل جو آپ کو انجام دینا ہے علی موسی صاحب، دوسرا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ عمل ہے، التوبۃ الی اللہ. روایت یہ کہتی ہے کہ عید کے دن آپ کو توبہ بھی کرنا ہے. عید کے دن توبہ، عید کے دن ہم نے کیا کیا ہے کہ توبہ کریں یا نہ کریں، آپ توبہ آپ کو کرنا ہے. کچھ نہ کیا ہو آپ نے پھر بھی التوبۃ الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں. یوم عید الفطر لیس یوم لہو و لعب. عید کا جو دن ہے وہ کھیلنے اور کودنے کا دن تھوڑی ہے. عید کا دن ہے مولا حسین کو یاد کیجئے. عید کا دن کھیلنے اور کود لہو لعب کے لیے نہیں ہے. ولیس یوم غنا، اور ناچنے اور گانے کا بھی دن تھوڑی ہے عید کا دن. ویوم العید الفطر یوم التوبہ، عید فطر کا جو دن ہے وہ توبہ کا دن ہے. کیوں؟ مر علینا شہر رمضان، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے
اور اللہ نے ہمیں نماز کا وقد امرنا فیہ بالصیام والقیام، اور نماز میں اللہ نے ہم کو نماز کا، روزے کا، ان تمام چیزوں کا حکم دیا، اور ذنوب سے، گناہوں سے، رذائل سے، معصیت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عید کے دن بھی خدا کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد توبہ کریں۔ توبہ توبہ جب کریں۔ آپ کریں گے تو آپ کا نفس پاک ہوگا، توبہ جب آپ کریں گے تو آپ کی روح پاک ہوگی، توبہ جب آپ کریں گے تو اندر کی آپ کی دنیا پاک ہوگی۔ آپ نماز پڑھ کر جب آپ نکلیں گے توبہ وغیرہ کر کے، تو ایک پاک، پاکیزہ، دھلے ہوئے، واشڈ جس کو کہہ لیے، غسل شدہ بشر، جسمی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر ایک پاک پاکیزہ فرد آپ ہو گئے۔ تو اس لیے توبہ ضروری ہے کہ اگر کہیں کوئی آپ کی مسٹیک وغیرہ رہ گئی ہو تو وہ بھی دھل جائے، وہ بھی صاف ہو جائے، اور آپ ایک بہترین انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے سے باہر آئیں گے۔ اب ایک جملہ اور ہے، الیوم رحمت، آج کے دن جو ہے رحمتیں بڑھتی ہیں بندوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ جو ہے اس کے رشحات رحمت جو ہے وہ بندوں کے اوپر برستے ہیں، بندوں کے اوپر برستے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ الاستغفار جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اور جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا، روایت یہ کہتی ہے کہ رحمت کا تسلسل اور رحمت میں استمرار ہوگا، اور اس کے اوپر رحمتیں جاری رہیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ بیٹھا اور 1 گھنٹہ اس نے توبہ شروع کر دی، استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کا جسم بھی، اس کی زبان بھی، اس کی روح بھی، اس کا وجود ظاہری اور باطنی سب استغفار کرے، تو اس کے اوپر روایت کہتی ہے کہ باقاعدہ بارشیں ہوتی ہیں، رحمت کی، مرسی کی بارش ہوتی ہے۔ اب میں واہ واہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور پیش کر دوں علی موسی صاحب، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ توبہ صرف یہ تھوڑی کہ گناہ کیا تب توبہ کرو گے، نہیں، توبہ کرتے رہو۔ عسا، آپ دیکھیں کہ کتنا عظیم جملہ ہے، عسى ربکم، بہت ہی دقیق ترین جملہ، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دیکھیے یہ آیت الہیہ ہے، خدا کی بارگاہ میں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب جب توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا رب تمہاری جو غلطیاں ہیں نا اسے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد دوسری جزا کیا دے گا؟ پہلی جزا یہ ہے کہ تمہاری غلطی کو معاف کر دیا اس نے، وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ غلطی کو معاف کر دے، لغزشوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ انسان بنا کے خدا رکھے، تو توبہ کرتے رہو۔ دوسرا جو ثمرہ ہے، دوسرا جو فائدہ ہے، جو دوسرا بینیفٹ ہے توبہ کرنے کا جو دوسرا فائدہ ہے، توبہ کرنے کا جو دوسرا فائدہ ہے، توبہ کرنے کا ناظرین جو دوسرا فائدہ ہے، یدخلکم جنات، جنت میں داخل کر دے گا اللہ۔ تو جنت میں جانا ہر شخص چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا جنت میں جائے؟ تو پھر توبہ آپ کیجئے، توبہ کیجئے، خدا کی بارگاہ میں جنت چاہتے ہیں۔ کون سی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے نہریں کہ آپ ارادہ کریں گے تو آپ کے لیے حاضر ہے، ملک کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر۔ اور میں نے تو ایسی بھی روایتیں دیکھی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی سی نہریں ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کیف محسوس کرے گا، وہ خوشی محسوس کرے گا جو دنیا میں اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہاں جو نہریں ہیں اور وہاں کا جو ذائقہ ہے، جو لذت ہے، بہت زیادہ عظیم ترین ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، تو توبہ کرتے رہو۔ دوسرا
عمل میں نے بتایا. اب تیسرا عمل جو بہت زیادہ ضروری ہے موسی صاحب، عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ بسم اللہ. تیسرا عمل عید کے دن آپ کو جو کرنا ہے، صلۃ، یہ جو اتصال ہے وہ بہت زیادہ ضروری. کون سے اتصال؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تواصل. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب عصر والزمان سے روز عید آپ کو رابطہ کرنا ہے. روز عید مور امپورٹنٹ ہے کہ آپ آج عید ہے، پوری دنیا میں عید منائی جا رہی، تو آج اپنے امام کو نہ بھولیے. کیوں نہ بھولیں امام کو؟ کیوں نہ بھولیں؟ اس لیے نہ بھولیں، یوم عید الفطر ہوا یوم ہو. جو عید فطر کا دن ہے وہ تو انہی کا دن ہے نا، مولا کا تو دن ہے. امام زمان ہے مولا، صاحب العصر والزمان امام کو کہا جاتا ہے. عصر اور زمانے کے مالک کو، غور کیجئے گا لفظ پر، صاحب العصری یعنی عصر کا مالک. غور کیجئے گا، دہر کا مالک، دہور کا مالک، ازمنہ کا مالک، صاحب العصری والزمان، عصر کا مالک اور زمانے کو. جس عصر میں بھی زندگی گزار رہے ہو، جس دہر میں بھی زندگی گزار رہے ہو، دہور میں زندگی گزار رہے ہو، ازمنہ میں زندگی، تمام ازمنہ و دہور و عصر و زمانے کے مالک کو امام حجت کہتے ہیں. تو اس دن جو ہے آپ امام حجت کو یاد کریں. آج ناظرین عید کا دن ہے، امام حجت کو یاد کریں. دلیل کیا ہے؟ اس لیے یاد کریں کہ آج کا جو دن ہے یہ تو اس دن کے مالک تو وہی ہیں، صاحب العصر وہی ہیں، مولا ہے. تو مولا کو آپ کو نہیں بھولنا ہے روز عید. اور امام کا جو دن ہے وہ یوم عید الجمعہ وہ یوم عاشورہ وہ یوم، جو جمعے کا دن ہے وہ بھی مولائی کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے وہ بھی مولا کا دن ہے. اور بہت ساری ایسی روایات جو ہمارے سامنے گزری ہیں وہ یہ کہ امام چونکہ مالک زمانہ ہیں اور امام زمانہ ہیں، صاحب العصر ہیں، تو امام کو نہیں بولنا ہے. تو ہم کیسے امام کو یاد کریں؟ ویری امپورٹنٹ. ابھی ایک بچہ سوال کر سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے، تو ہم مولا کو یاد کیسے کریں؟ یاد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں آئیے، آپ کے پاس جہاں بھی گھر میں جگہ ہو، مکان ہو، بیٹھ جائیے. بیٹھ کر آپ زیارات پڑھیے، جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، زیارت امام حسین وغیرہ. اس کے بعد آپ دعا امام زمانہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن الی آخر ہی. اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنے امام سے وعدہ کرنا ہے اور امام کو مبارک باد دینا ہے کہ مولا آپ کو مبارک ہو، اور مولا آپ کی سرپرستی چاہیے، مولا آپ کی مدد چاہیے، آپ کی نصرت چاہیے. آپ صاحب العصر ہیں، آپ صاحب العصر والزمان آپ ہیں، آپ کی مدد ہمیں چاہیے. مولا ہم ایک خطوہ زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق گزرے، آپ کے مرضی کے مطابق ہماری زندگی. اور امام سے وعدہ کرنا ہے آپ کو. بیعت، جو لفظ بیعت آپ سنتے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دینا ہے آپ کو. عید کے دن آپ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیجئے ناظرین آج عید کا دن، اور کہیے مولا ہم ویسی زندگی گزاریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. مولا آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ شب جمعہ آپ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں. مولا اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آپ غمزدہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال آپ کو غمزدہ کرتے ہیں. مولا ہم آج کے بعد سے گناہ نہیں کریں گے، مولا ہم کوئی معصیت نہیں کریں گے، مولا ہم لغزش نہیں کریں گے، مولا ہم غیبت نہیں کریں گے، مولا ہم کسی کی انسلٹ نہیں کریں گے، مولا ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے، مولا ہم کسی کے خلاف معاملہ و سازش نہیں کریں گے. آج آپ کو وقت کے امام کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا ہے اور وعدہ کرنا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو یاد کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں عید کی مبارکباد پیش کرنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ جب کوئی سینٹنس کبھی بھی مبارکباد کا پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سینٹنس کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں مہاراج کرام کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں، مومنین کرام مومنات کی خدمت میں. بٹ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ امام زمانہ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں. تو مالک الدہور اور مالک الزمان اور مالک العصر، صاحب العصر امام زمانہ ہے. تو امام کی بارگاہ میں آپ کو آج وعدہ کرنا ہے ناظرین کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے.
اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ اور آج جو ذمہ داریاں وہ پیش کر دوں. بسم اللہ، ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ ہے. جزاکم اللہ. تو آج کے دن ناظرین جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ادخال السرور علی اہل القبور. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ادخال السرور علی اہل القبور. اہل القبور کو خوش کرنا ہے، ان کے قبر میں خوشیاں پہنچانے. جیسے آپ خوش ہیں نا تو ان کو آپ نے خوش کیا، وہ کیسے خوش کریں گے؟ یوم العید لیس یوم فرح للہ فقط. یہ جو ہے زندہ کے لیے صرف عید تھوڑی ہے، جو قبر میں لیٹے ہوئے ان کے لیے بھی عید ہے. بل یوم فرح للاموات، جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے بھی تو عید ہے. تو ان کو آپ نے کیا دیا؟ انت ترید ان تفرح هذا اليوم. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس دن آپ خوش ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو خوش کیجئے، اپنے عیال کو خوش کیجئے، اس کے علاوہ اپنے جو مرحومین ہیں ان کو خوش کیجئے. ان تقرع فی عدیت شہر رمضان المبارک، رمضان المبارک کی دعائیں پڑھیے. اب اس کے بعد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ دعا جو ہے نا اس کو پڑھیے ہر دن رمضان المبارک میں. اب اس کے بعد جو عید کے دن آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ قبرستان میں آپ جائیے، آج اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، اور 7 مرتبہ قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے. تو قبر پر عذاب ہو رہا ہوگا تو ہٹ جائے گا اور انہیں بہت زیادہ رحمتیں برکتیں نصیب ہوں گی. اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کو عیدی دینا ہے، بچوں کو خوش کرنا ہے، فیملی کو خوش کرنا ہے، اور دوست احباب کو بھی آپ مبارکباد اگر آپ دیتے ہیں تو صرف لفظی مبارکباد نہ ہو، ایسا کوئی مثمر مبارکباد ہو کہ اس سے اس کا دل بھی خوش ہو جائے. تو آج کے دن ناظرین آپ قبرستان ضرور جائیے عید کے دن، تاکہ یہ صرف عید آپ کی عید نہیں، میں نے روایت پیش کیا، یہ مرحومین کے لیے بھی عید ہے. اب کیا چیز آپ کو کرنا ہے تاکہ مرحومین خوش رہیں وہ آپ جانتے ہیں. ان کے لیے چیریٹی کیجئے، کار خیر کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھیے اور سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کار خیر کر سکتے ہیں کریے، خود بھی خوش رہیے، مرحومین کو بھی خوش کریے. اور میری طرف سے تمام جہان مسلمین کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اسی طرح سے خوشی، برکت، رحمت اور نعمتوں کا نزول ہو، اور سرور و بہجت و خوشی آپ کی زندگی میں ہمیشہ شامل رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب کے. آپ نے ایک مرتبہ پھر دبئی سے اہل بیت ٹی وی کو اپنا خصوصی ٹائم دیا، اپنا شدید مصروفیت کے باوجود. اور ناظرین، عید الفطر اسپیشل پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس روز کے فضائل اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اجتماعی، سیاسی اور انفرادی، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہیں. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے پھر ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.